ہے وہ اگر سامنے نہ آئے تو ایک بہت بڑا ظلم ہو جاتا ہے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اس پہ ہی بات کر میں جوائن کر چکے ہیں کشمیر کاؤنسل یورپ کے صدر ہیں بیلجیم سے علی رضا صاحب۔ علی رضا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، گفتگو آپ نے یقینی طور پر سنی ہوگی۔ یہ معاملہ جو کہ انسانی حقوق کے اثرات کے حوالے سے جو سامنے آیا ہے، کیونکہ ایک ہیٹ سپیچ اور ایک ہیومن رائٹس وائلیشن کو لے کر انٹرنیشنل لاز ہیں جن میں سلائٹلی ایک ڈیفرنس ہے، اور بعض اوقات لوگ بات کرتے ہوئے اپنا ریئیکشن دیتے ہوئے اس ڈیفرنس کو بھول جاتے ہیں۔ اس معاملے کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلے تو بہت شکریہ آپ کا، آپ نے موقع دیا۔ اصل میں دیکھیں، بھارت جب سے مودی سرکار آئی ہے تب سے اگر آپ ان کی ایک جائزہ لیں، پورے تقریباً ان کو 7 سال 8 سال ہونے کو ہیں، تو اس میں آہستہ آہستہ انہوں نے جو وعدے کیے تھے اپنی کمپین میں، یا جو ان کی آئیڈیالوجی ہے اس کو آگے بڑھانے میں، انہوں نے کس طریقے سے اس پہ چلتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو بڑی کمپنیز ہیں، بڑے بزنسز ہیں، وہ اصل میں انڈیا کے جو ہیں وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کی بی جے پی کو، اور میں کہوں گا کہ آر ایس ایس کو بھی۔ اور آر ایس ایس نے جو اپنی اس کی نظریاتی جو اس کی بنیاد ہے وہ بالکل اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے ہٹلر کے نازی پارٹی کی تھی، اور اسی بنیاد پہ آپ دیکھیں کہ پچھلے کچھ عرصے سے بہت تیز ہو گیا ہے کام، مسلمانوں کے خلاف، کرسچنز کے خلاف، دلت کے خلاف، سکھوں کے خلاف جس طریقے سے لنچنگ ہو رہی ہے، ایک ایک بندے کو پکڑ کے، اور پبلک جو ہے، موب جو ہے وہ اس کو مار رہی ہے۔ بعض جگہ پہ ایسا ہوا ہے کہ لوگوں نے کہا ہے کہ جو مسلمان ہیں، مسلمانوں کے کاروبار کو بھی بند کر رہے ہیں، ان کی دکانوں پہ کوئی خریداری نہ کرے، وہ اگر ریڈی والا کوئی آتا ہے تو اس سے بھی اس کو باہر نکالیں۔ مطلب ہے یہ فاشزم کی ایک بہت ہی خوفناک صورتحال بن رہی ہے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ جینوسائیڈ واچ کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے پچھلے ہفتے کہا ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ علامات جو جینوسائیڈ سے پہلے ہوتی ہیں، جس طرح روانڈا میں ہوا تھا، بالکل اسی سمت انڈیا بھی بڑھ رہا ہے۔ اور یہ وارننگ ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ ابھی وقت ہے کہ آپ اس جینوسائیڈ کو روک سکتے ہیں۔ اگر نہ روکا گیا تو بعد میں آپ لوگ جو مرضی کہتے رہیں، لیکن وہ بہت لیٹ ہو جائے گا۔ لیکن اس میں دیکھیے علی رضا صاحب، ہم جو یہ دوسرے اداروں کی بات کر رہے ہیں، یہاں پہ جس طرح اس کمپنی کی ابھی بات سامنے آ رہی ہے، یہاں پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر اگر آپ کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا ریئیکشن اپنا شیئر کرتے ہیں فیس بک پر یا کسی بھی سوشل سائٹ پر، میرا خیال ہے رابطہ منقطع ہو گیا لغاری صاحب میرا آپ سے، فوراً سے ہمارا اکاؤنٹ جو ہے اس کو بلاک کر دیا جاتا ہے۔ ٹویٹر پہ بھی اگر آپ اس کر طرح کے مراحل ہوتے ہیں، لیکن مطلب کہنے کا مقصد ہے کہ یہاں پہ اتنی سختی، اتنی چیکنگ، اور وہاں پہ اتنی کھلی چھوٹ دی گئی ہے کہ جناب آپ جو دل چاہے پوسٹ کریں، اور اس کے بعد یہ ماحول بنائیں کہ اس طرح کی چیزیں دوبارہ بار بار ہوں۔ اگر دلت پر کوئی ظلم ہو رہا ہے تو اس کو بار بار دکھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دلتوں پر ظلم اور بڑھایا جائے۔ اگر مسلمانوں کے خلاف ہوتا ہے تو مسلمانوں کے خلاف ظلم کو اور بڑھایا جائے۔ اگر کشمیریوں پر ہوتا ہے کشمیریوں کے خلاف ظلم اور بڑھایا جائے۔ اس طرح سے جو وہ ادارے ہیں جنہیں یہ سب کچھ دیکھنا چاہیے، اور اس کو اگر انہیں کنٹرول کرنا ہے، اگر آزادی کے ساتھ تمام چیزیں جاتی ہیں اور لوگوں کا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے تو ٹھیک ہے۔ اگر ان چیزوں کو ایک جو ظلم ہے اس کو دکھائیں اور بار بار دکھائیں تاکہ یہ انسٹیگیٹ ہو کہ جناب یہ ظلم ہی ایک فینٹسی بن جائے، لوگ جو ہے کسی کی چیخیں سن کر اور زیادہ اس سے اپنے آپ کو توانا محسوس کریں، اور ایک سائیکی پوری کی پوری بیمار سائیکی ایک سوسائٹی کو جائے۔ انڈین سوسائٹی بیمار سوسائٹی ہے، اور اس کے اندر بھری ہوئی چیزیں، کشمیر دشمنی، مسلم دشمنی، کرسچن دشمنی، بدھ دشمنی، اقلیت دشمنی، یہ انڈین سوسائٹی کے اندر یہ چیز بھری ہوئی ہے کہ وہ اقلیتوں سے شدید نفرت کرتے ہیں، اور انہیں ایک ہندوتا جو ہے وہ ان کے سر پر کھڑا ہوا ہے، اور جو اپنا راشٹریہ سیوک سنگھ نے جو ان کے ذہن میں ڈالا ہے، اور ایک عرصے سے یعنی آزادی سے بھی پہلے یہ تنظیم کام کر رہی تھی، اور اس کا کام یہ تھا کہ صرف ہندو سماج اور رام راج قائم کر کے ایک ایسا ملک جہاں 1000 سال تک مسلمانوں کی حکمرانی رہی ہو، وہاں پر اگر آپ وہ تمام نشانیاں مٹانے کی طرف چلے جائیں، اور اگر تمام آبادی کو ختم کرنے کی طرف چلے جائیں، اور کہیں کہ جناب یہاں پر جو ایک بہت بڑی آبادی مسلمانوں کی ہے اس کو ہم ایلیمینیٹ کر دیتے ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ تو پھر آپ کے لیے ہمیں
पूरी सोसाइटी को और पूरे के पूरे लोगों को, आलमी बिरादरी को इस पर इकट्ठा होना होगा और आवाज़ बुलंद करनी। बिल्कुल, और बड़े ही अफसोस के साथ, जैसे कि अभी अली रज़ा साहब ने भी मोदी के दौर की बात की, तो मोदी के दौर में ये तो बहुत ज़्यादा इसको हवा मिली है, ये नफरत को मुसलमानों के खिलाफ। इसके साथ साथ अगर हम वहाँ की मीडिया की बात करें तो उसका किरदार भी बहुत नेगेटिव रहा है। हाल ही में मोदी साहब ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से खिताब किया, जहाँ टेली प्रॉम्प्टर उनका बंद हो गया, काफ़ी अजीमत का उन्हें सामना करना पड़ा, और बेटी बचाओ को बेटी पटाओ उनके मुंह से निकल गया, जिस पर काफ़ी उनकी ट्रोलिंग भी हुई है, और मीडिया इससे बाकायदा खेल रहा है। अली रज़ा साहब, इतना बड़ा लीडर और मीडिया इस तरीके से, मतलब उनकी स्लिप ऑफ टंग हो जाने से कैसे खेल रहा है? देखिए, ये जिस तरीके से मीडिया, इंडियन मीडिया जो है वो बिल्कुल उसी पॉलिसी में चल रहा है जो बीजेपी की या आरएसएस की पॉलिसी है। आप देखें मकबूजा कश्मीर के अंदर क्या कुछ नहीं हो रहा है। मकबूजा कश्मीर में जिस तरीके से अभी हमारे जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं खुर्रम परवेज साहब, उनको अरेस्ट किया गया पिछले महीने 22 नवंबर को, और वो शख्स है जिसको आलमी